آداب، میں ہوں سید آصف جاہ اور ایک بار پھر ایمان نیوز کے ساتھ آپ سب کے ہمراہ موجود ہوں۔ بات ایمان کی، بات انسان کی۔ ہندوستان کی رنگ برنگی تصویر میں ایک ایسا رنگ بھی ہے جو وقت کی گرد اور حالات کی بے رخی کی وجہ سے دھندلا پڑتا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صحافی فرانسس گوئٹر کی حالیہ رپورٹ اور سالوں پہلے آئی سچر کمیٹی کی رپورٹ کی سفارشات جب ایک ساتھ ایک میز پر رکھی جائیں تو ایک ایسی حقیقت آنکھوں کے سامنے آتی ہے جو نہ صرف افسوسناک ہے، بے حد افسوسناک ہے، بلکہ ملک کی سالمیت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ یہ محض آنکڑوں کے پلندے نہیں ہیں، بلکہ اس درد کی داستان ہے جو دلی کے سلبھ شوچالیہ سے لے کر آندھر پردیش کے ان کچے مکانوں تک پھیلی ہے جہاں ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے میسر نہیں ہوتا۔ دلی جیسے عظیم شہر کی چمک کو برقرار رکھنے والے وہ ہاتھ جو صفائی کے نظام کو سنبھالتے ہیں آج خود بے بسی کے اندھیرے میں ہیں۔ گوئٹر کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دلی کے شوچالیوں میں، ٹوائلٹس میں کام کرنے والے تقریباً 1325 صفائی کرمچاریوں میں سے آدھے سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح دلی اور ممبئی کی سڑکوں پر پسینہ بہانے والے 50% سے زیادہ رکشہ چلانے والے مسلمان طبقے سے آتے ہیں، جن میں زیادہ تر پوروانچل اور بہار کے وہ لوگ ہیں جنہیں وقت کی مجبوری نے مزدور بنا دیا۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب یہ طبقے ہنرمند ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ گھروں میں باورچی اور نوکر کے طور پر کام کرنے کو مجبور ہوئے۔ مالی تنگی کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی پرتی ویکتی آئے، یعنی فی انسان جو ان کی آمدنی ہے، پر کیپٹا انکم، وہ محض 537 روپے رہ گئی ہے، جو دلتوں میں 800 روپے اور او بی سی میں 750 روپے 750 روپیز ہے، مگر مسلمز کی پر کیپٹا انکم محض 537 روپے رہ گئی ہے۔ یہ اپنے آپ میں بے حد تشویشناک آنکڑے ہیں۔ 1991 کے بعد سے جہاں دوسرے طبقوں کی حالت سدھری ہے، وہیں مسلمانوں کا گراف لگاتار گرتا جا رہا ہے۔ اس مالی زوال، اس آرتھک پتن، اس اکنامیکل ڈیگریڈیشن کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کا گرتا ہوا معیار ہے۔ آج ہندوستان میں ڈراپ آؤٹ یعنی پڑھائی ادھوری چھوڑنے کی در، اس میں مسلمان سب سے زیادہ ہے۔ 2001 میں اس معاملے میں انہوں نے دلتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جب نوجوانوں کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ان کے پاس نہ کوئی مستقبل ہوگا، نہ سماج میں کوئی مقام، نہ کوئی عہدہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 14% مسلمان نوجوان مالی تنگی کی وجہ سے شادی جیسے بنیادی رسوم کی ادائیگی سے بھی محروم رہ رہے ہیں۔ آندھر پردیش اور تمل ناڈو جیسے صوبوں میں تو حالات اس قدر سنگین ہیں کہ خاندان کے پاس، ایک پریوار کے پاس 300 سے 500 روپے مہینے پر گزارا کرنے کی مجبوری ان کے سامنے ہے، اور بھوک مری سے موتیں اب کوئی عجوبہ نہیں رہ گئی ان صوبوں میں۔ اس اندھیرے میں امید کی ایک کرن سچر کمیٹی کی شکل میں آئی تھی، جس نے 2006 میں اپنی رپورٹ پیش کی، اور جسٹس راجندر سچر کی اگوائی میں بنی اس کمیٹی نے پہلی بار سرکاری طور پر مانا کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ سچر کمیٹی نے کئی اہم سفارشات پیش کی، جیسے مسلم علاقوں میں بینک کی برانچز کھولنا، اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھانا، اور سرکاری نوکریوں میں ان کا ریپرزنٹیشن بڑھانا، ان کی نمائندگی کو زیادہ کرنا۔ اس کے بعد حکومت نے ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروگرام MSDP اور پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ جیسی اسکیمز بھی شروع کی،
لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان اسکیموں کا فائدہ ان لوگوں تک پوری طرح نہیں پہنچا جنہیں اس کی بے حد سخت ضرورت تھی۔ کھیتی باڑی کے مورچے پر بھی مسلمان کسان حاشیے پر ہیں۔ وہ ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا کرشک سمودائے ہیں، فارمنگ سیکٹر ہیں، لیکن ان کے پاس کھیتی کے سادھن آج بھی 40 سال پرانے ہیں۔ بھید بھاؤ اور مناسب معاوضے یا لون نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی پشتینی زمینیں بیچنے پر مجبور ہیں۔ زمین سے بے دخلی کا مطلب صرف جائیداد کھونا نہیں بلکہ اپنی شناخت کو داؤں پہ لگانا ہے۔ ان تمام مشکلات کے بیچ سوشل میڈیا کا زہر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے۔ دن رات پھیلائے جانے والے پروپیگنڈا کے ذریعے نئی نسل کے ذہنوں کو اس قدر زہریلا بنایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے ہی وطن کے بھائیوں کے لیے نفرت، بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی۔ اگر وقت رہتے ان حالات کو نہ بدلا گیا تو یہ طبقہ نہ صرف مالی طور پہ ختم ہو جائے گا بلکہ سماج میں اس کی حیثیت محض ایک پرچھائی بن کے رہ جائے گی۔ ہندوستان کا ترقی کا سپنا تب تک ادھورا ہے جب تک ملک کا دوسرا سب سے بڑا طبقہ اس قدر لاچار اور بے بس رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے آج کہ سچر کمیٹی کی ان فائلوں کو دوبارہ کھولا جائے جو دھول پھانک رہی ہیں، اور فرانسس گوئٹر جیسی رپورٹس کو محض کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے۔ جب تک ہر شہری کو برابری کا حق اور ترقی کے برابری کے موقع نہیں ملیں گے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس محض ایک نعرہ، ایک لفاظی بن کر رہ جائے گا۔ تو یہ تھی ایمان نیوز پہ ہماری آج کی رپورٹ۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور برقرار رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔